بہت دن کے سوئے ہوں کو جگایا، بہت دن کے سوئے ہوں کو جگایا، ادھر گرمیرا سے سوئے کو لایا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، آٹھ جمادی الاولیٰ جمعہ کی رات ہے۔ عشاء کی نماز بفضلہ تعالی ادا کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں دو چار باتیں دین کی سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے پہلے تو انسان بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی کا امتی بنایا۔ اس پر انسان مسلمان مومن جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے۔ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر بھی شکریہ ادا کریں تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ صرف تھوڑا سا تصور اگر کر لیں کہ اگر اس وقت میں مسلمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں کون سی وادیوں میں بھٹک رہا ہوتا۔ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے کچھ تقاضے ہیں۔ اسلام کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری جسم کو صاف رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف رکھنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تیسرا، دماغ کو صاف رکھنا، خیالات سے، گندے خیالات سے پاک رکھنا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے طہارت اور ایک لفظ آتا ہے نجاست۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ نجاست بولا جائے گا طہارت کے مقابلے میں، طہارت بولا جائے گا نجاست کے مقابلے میں۔ اگر اس کے ڈکشنری کے حساب سے معنی کریں تو سیدھا سیدھا معنی یہ ہوتا ہے کہ نجاست کے معنی گندگی کے آتے ہیں اور طہارت کے معنی صفائی کے آتے ہیں، پاکیزگی کے آتے ہیں۔
یہ ظاہری معنی ہے، اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں گے تو یہی معنی ملیں گے. لیکن اسلام میں اس لفظ کا معنی صرف اتنا نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ باریک اور بڑھ کر ہے. کسی گندگی کے پاس اگر کوئی انسان کھڑا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں جو اداسی پنا آتا ہے، مرجھاؤ آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، تکدر ہوتا ہے، اس کیفیت کا نام نجاست ہے. اور کسی اچھی چیز کے پاس کھڑے رہ کر انسان کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، عافیت جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا نام طہارت ہے. بیت الخلاء میں جائیں گے، واش روم میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے سے ایک مومن کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر کوئی مومن دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا تو بہت ساری خیر سے وہ محروم ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم مسجد جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن کبھی بھی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. اگر مومن صبح و شام کی نبی کی بتلائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کر لے تو اس کو کسی باپو اور عامل کے چکر نہیں کرنے پڑیں گے. صرف ان دعاؤں کا اہتمام کر لے گا تو اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. اتنی مضبوط اور مخصوص دعائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع موقع سے بتلائی. بیت الخلاء میں اگر کوئی جاتا ہے تو دعا بتلائیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث اور خبائث کا مفہوم میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ابھی. خلاصہ اتنا ہے کہ ہر شیطان سے اللہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ ہر شیطان سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی بیت الخلاء میں جائیں گے. جنات ہو اور کوئی مخلوق ہو، کسی کی شکل میں ہو، کوئی حادثہ ہو، ہر چیز سے حفاظت ہو جائے گی. دعا پڑے پڑے بغیر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اولاً تو سنت کے خلاف جائے گا، دوسرا اگر کچھ ہو جائے گا تو آپ کو تو پتا نہیں کیا ہو جائے گا. دعا پڑھ کے اگر کوئی گیا ہوگا تو سنت کے مطابق چونکہ اس نے دعا پڑھی ہے، بیت الخلاء میں اگر موت آ گئی تب بھی یوں کہا جائے گا سنت پر موت آئی، اس کی فائدہ تو حاصل ہے اس کو. وہاں سے جب نکلے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، غفرانک پڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک دعا اور ملاتے ہیں، دو دعاؤں کو مکس کرتے ہیں. غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، بہت مشہور دعا ہے. مکتب میں یاد کراتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں. کتنے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مکتب میں یاد کی ہوتی، بڑے ہو کے نہیں پڑھتے. اس دعا میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلے تو غفرانک کا مطلب ہے کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. اس کے بعد ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھ سے گندگی دور کر دی اور تو نے مجھے عافیت نصیب فرمائی. یہ گندگی دور کر دی. جی ہاں، اگر یہ سسٹم جو ہم بیت الخلاء میں جا کے گندگی کو نکالیں گے، یہ سسٹم نہ ہوتا اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس گندگی کو نہیں نکال سکتا. کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو نکال سکے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ معرفت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں
اور آپ چونکہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، اس لیے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہیں، اس لیے اس موقع پر وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نبی نعمت سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ نعمت ہے کہ جو گندگی اللہ نے دور کی، یہ بھی نعمت ہے۔ جیسے کوئی چیز ہمیں ملے گی وہ بھی نعمت، تو کوئی گندگی دور ہوگی، تکلیف دور ہوگی، مصیبت دور ہوگی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ اس موقع سے دعا کر رہے ہیں اور امت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ تم کو بھی پڑھنا ہے۔ گندگی دور کر دی اور فرمایا وعافانی، اور مجھے عافیت نصیب فرمائی۔ اسی عافیت کا نام طہارت ہے، اسی کو پاکیزگی کہتے ہیں، یہی عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں اس کو۔ جو عافیت نصیب ہوئی، سکون حاصل ہوا، ہم کو اگر احساس ہوگا تو دل سے دعا نکلے گی، اور اگر احساس نہیں ہوگا تو پھر دعا نہیں نکلے گی۔ احساس ہونا چاہیے کہ یہ گندگی دور ہوئی، اس کے بعد کتنا اچھا لگتا ہے۔ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ پیشاب لگتی ہے تو بے چین ہوتا ہے انسان، گندگی آتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن جب اس پریشانی سے وہ دور ہوتا ہے تو اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے اس کو۔ لیکن آپ سمجھیں گے کہ اس دعا سے پہلے غفرانہ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں جا کے کیا ایسا کچھ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگ رہے؟ وہ تو استنجا کرنے کے لیے گئے تھے، واش روم گئے تھے، وہاں سے آئے، وہاں مغفرت کا کیا مطلب؟ تو محدثین نے اس کو بھی لکھا ہے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر اللہ کا ذکر نہیں کر سکے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اتنی دیر نہ کر سکنے کی وجہ سے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معرفت کے اعلیٰ درجے پر ہیں، تو آپ اس موقع سے دعا کر رہے ہیں کہ اتنی دیر تیرے یاد سے میں غافل رہا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما۔ اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ بخشش یہاں اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ جیسے میں نے ظاہر سے جسم کی گندگی کو نکال دیا، میرے دل کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، تو اللہ دل کی ساری بیماریاں بھی میری ختم کر دے، اس لیے وہ غفران کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ان دونوں دعاؤں کو جب ملاتے ہیں میرے بھائیوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنی اچھی دعا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ استنجا خانے میں جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ظاہری گندگی ختم کرنے کا نام، اور آپ دیکھ رہے ہیں باطنی گندگی ختم کرنے کا نام نجاست ہے۔ اور بیت الخلاء میں آنے جانے کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی۔ اب آپ ذرا یہ سمجھیے کہ جب اس کا نام نجاست ہے تو یہ تو ظاہری گندگی کیسے ختم ہوتی ہے؟ تو ایک تو آپ نے بتلایا، آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کے ذریعے سے ظاہری گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑے پر، کوئی بھی چیز پر گندگی لگی ہو تو پانی کے ذریعے سے صاف ہو جائے گی، یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ اور دوسری بات، بعض چیزیں جیسے چمڑے وغیرہ کی کوئی چیز ہوگی تو کھرچنے سے پاک ہو جائے گی، بعض چیزیں ایسی ہوگی جیسے زمین ہے وہ سوکھنے سے پاک ہو جائے گی، اور دری ہے، فرش ہے، بڑا گدا ہے، اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالنے کو شریعت نے کہا ہے، فقہا نے کہا ہے، مفتیان کرام نے کہا ہے پانی ڈالیے۔ ایک بار ڈالنے کے بعد پانی جذب ہو جائے، نکل جائے، دوسری مرتبہ پانی ڈالیے، تیسری مرتبہ پانی ڈالیے، 3 مرتبہ یہ عمل کر لیا تو اس گدے کو، اس دری کو پاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا ظاہری گندگی ختم کرنا۔ سوال ہے کہ باطنی گندگی ختم کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ دل میں اگر شرک ہو،
اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ سر میں خیالات الٹے سیدھے چل رہے ہیں دماغ میں، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دل میں بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، دکھلاوا ہے، بغض ہے، غصہ ہے، ایسی سب چیزوں کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے اور ان سب چیزوں کو بتلایا گیا ہے۔ پہلے تو کہ یہ جو تکبر وغیرہ کی جو بیماریاں ہیں، یہ تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اور اتباع سنت کریں گے تو دھیرے دھیرے پاک ہو جائیں گے۔ جہاں تک مسئلہ شرک کا ہے تو توحید کا دامن تھامیں گے تو پھر دھیرے دھیرے شرک کی جو خباثت ہے اور شرک کی جو گندگی ہے، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، کسی چیز میں، کوئی بھی چیز میں یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی کرتا ہے، کوئی دوسرا بھی کرتا ہے، جبکہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا کچھ۔ ہم چھوٹے چھوٹے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، یہ شرک ہے کہ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ وہ خوش ہو جائے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے نماز کی نیت کرتے وقت اگر وہ نیت کر لی، گویا اللہ کی کیٹیگری میں اس کو کھڑا کر دیا، یہ شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اگر اس سے توبہ نہیں ہوئی تو مغفرت نہیں ہوگی اس کی۔ ایسی جتنی چیزیں ہیں جس کو عبادت ہم کہتے ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بڑی بڑی عبادات ہے اور عبادات کے دائرے میں جتنی چیزیں آتی ہے، اگر اس میں شرک کر لیا تو پھر اللہ کے یہاں مغفرت کے مسئلے ٹیڑھے ہو جائیں گے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے اور توحید کا دامن تھامنا چاہیے، علماء سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ اس کو شرک کہیں گے یا کیا کہیں گے، کہیں میں عقیدے سے ہٹا ہوا تو نہیں ہوں، کہیں میں غلط تو نہیں سمجھ رہا ہوں، یوٹیوب پر فلاں کو سنا تھا اور اس کو سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوئے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ جو کہیں وہ کر لینا چاہیے۔ اگر کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا پتہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھا پائیں گے؟ اس لیے تھوڑا احساس پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آخری بات پر آتا ہوں کہ جو گندگی جو ہے، جو دماغ کی گندگی ہے، اندر خواہش نفس ہے، نفس کے گندے خیالات اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اندر جنم لیتی ہے، ان گندے خیالات اور شہوت پرستی، نفسانی خواہشات، اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ نکاح کی بڑی اہمیت ہے، نکاح کے بغیر کام نہیں ہوگا، اور نکاح یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، بہت ساری گندگیوں کا علاج ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے وقت پر نکاح نہیں کیا تو بے حیائی میں پڑنے کا بہت بڑا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے بے حیائی میں پڑ جائے، گندی چیزوں میں پڑ جائے، زنا میں ملوث ہو جائے اور پتہ نہیں آگے کہاں تک پہنچ جائے اس کا اندازہ نہیں۔ تو نکاح وقت پر ہونا چاہیے۔ وقت پر اگر نکاح نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح مسلمانوں کے یہاں عبادت ہے اور نکاح غیر مسلموں کے یہاں عیش پرستی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ غیروں کے یہاں اس کو عیش سمجھا گیا، اس لیے وہاں ڈی جے بجتے ہیں، اس لیے وہاں گانے بجائے جائیں گے، اس لیے وہ بازاروں میں کریں گے، اس لیے وہ گندی چیزیں کریں گے، اس لیے وہاں بد نظریاں ہوگی، وہاں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہوگا، وہاں رسم و رواج سامنے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں نکاح عیش پرستی ہے اور اسلام میں نکاح عبادت ہے۔ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نکاح کو عبادت ٹھہرایا،
انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، نفسانی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو عبادت کا درجہ دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے کہ انسان اپنی ضرورت بھی پوری کرے گا اور ساتھ ساتھ میں اس کو عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اس نے جو ہے آدھا دین مکمل کر لیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کیسے ہوتا ہے یہ۔ اور صحابہ کرام میں 3 صحابی تھے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 آئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً کتابوں میں تو ایسا لکھا ہے کہ آپ کی ازواج میں سے اور آپ کی زوجات میں سے اور آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ آ کر کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معمولات بتلائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا اپنے طور پر کہ رات کو اتنی دیر تک عبادت کرتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں، صبح دن بھر میں کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار کرتے ہیں، معمولات بتلائے۔ پھر فرمایا وہ صحابہ نے کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنا تو کم ہے، ان کے لیے تو اتنا کافی ہے، لیکن ہم تو بخشے بخشائے ہیں نہیں۔ کہا ایک نے کہا کہ میں آج سے جو ہے پوری زندگی نکاح ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے یہ وعدہ کیا، وہاں عہد کر کے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا پوری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ پوری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا۔ اب یہ 3 بڑے بڑے عہد کر کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے صحابہ آئے تھے اور ایسا ایسا عہد کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع کو جمع کیا اور پھر یہ حدیث نقل کی جو اکثر حدیث کی کتابوں میں ہے، یا معاشر الشباب۔ ایک بات تو یہ، یا تو ایک وہ حدیث نقل کی جس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میں بھی افطار کرتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، اور آپ دیکھتے نہیں ہو کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں۔ جب آپ مجھے دیکھ رہے ہو، پھر آگے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر اپنی اس بات سے رجوع کیا، اور آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح ہوا، حضرت عثمان ابن مظعون کا بھی نکاح ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح ہوا۔ معلوم ہوا اہم چیز ہے، ماں باپ کی زندگی میں 2 موقع بڑی خوشی کے آتے ہیں۔ نمبر 1، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت خوش قسمت ہوتا ہے وہ، اور بہت خوش ہوتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو فون کر کے کہتا ہے میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی فلاں فلاں فلاں، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک موقع اس کی خوشی کا آگے آتا ہے جب اپنے لڑکے یا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں کہ نکاح کو تو جانتے ہیں، نکاح کی خوشی کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے تو نکاح میں ہونے والی خرابیوں کو، نہیں سمجھتے تو نکاح میں شوہر کے کیا حقوق ہیں یہ نہیں معلوم، نہیں معلوم تو بیوی کے کیا حقوق ہیں نہیں معلوم۔ ایک کھیتی کرنے والا کسان اگر اس کو کھیتی کرنا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے دیکھے گا زمین کیسی ہے، موسم کیسا ہے، کتنا پانی ہے، کتنا بارش آتا ہے، کتنا مجھے ٹینکر کے ذریعے سے لانا پڑے گا،
کتنا کنویں سے کھینچنا پڑے گا، وہ زمین میں کون سی فصل بونی ہے، کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، ساری تیاری کے ساتھ وہ کھیتی کرتا ہے، پوری تیاری کرتا ہے۔ ایک دیوار اپنے گھر کے باہر کھڑی کرنی ہو تو اس کے لیے وہ انجینئر سے مشورہ لیتا ہے، ماہر کو بلاتا ہے۔ گھر میں وائرنگ کا کام کرانا ہو تو ٹیکنیشین سے، اور جو الیکٹرانک کا ماہر ہو اس کو بلاتا ہے، اور الیکٹرک مشین سمجھتا ہو، الیکٹرک وائرنگ کی چیزیں جو سمجھتا ہو اس کو بلا کر کہتا ہے کہ اس میں کیا کیا صحیح ہے، تب جا کے وہ صحیح کر پائے گا۔ لیکن نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو ولیمے کی تیاری بڑی زبردست ہوتی ہے، نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کے کپڑے لے جانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور شاپنگ کہاں کہاں کرتے ہیں۔ نکاح ہونے والا ہوتا ہے، 1 سال پہلے سے تو رشتہ داروں کے نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کس کو دعوت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے۔ نکاح ہونے والا ہوتا ہے تو پھر شوہر کے لیے گھر میں اگر لڑکا ہے تو اس کی شاپنگ کہاں ہوگی، اس کی فکر، کون سی ہوٹل میں جائے گا اس کی فکر، کیا کھلائیں گے، مینو کیا ہوگا اس کی فکر، مستقل فکریں ہوتی ہے۔ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں جتنے ہمارے علاقوں میں رسم و رواج ہے اس کے لیے تیاری۔ پھر شادی سے بہت پہلے منگنی ہوتی ہے، منگنی کے نام پر انگوٹھی سے لے کر، کپڑوں سے لے کر، پیسوں سے لے کر پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں منگنی کا ثبوت ہی نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں، لیکن کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ خالو جان، مامو جان جتنے سب کو راضی کرتے ہیں، صرف راضی نہیں کرتے تو اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ اس موقع سے یہی مسئلہ ہوتا ہے، عام طور پر یہی پریشانی ہوتی ہے، سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شریعت کے جتنے احکام شادی میں توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک عالم نے سروے کیا تھا تو لکھا تھا صرف 1 دن میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے 80 احکام ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا سروے کیا تھا صرف نکاح کے موقع پر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سنتوں کا جنازہ اس دن نکلتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شادی میں برکت نہیں ہوئی، اور دوسرے ہی دن میری لڑکی تو بھاگ گئی اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور اتنی جھگڑے ہوئے، اور اس کے بعد تو ایسا ہوا ویسا ہوا۔ میرے بھائیوں، جب شریعت کے تقاضوں کے مطابق شادی نہیں کرو گے کچھ نہیں۔ حیدرآباد کے بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا عاقل حسامی، حمید الدین عاقل حسامی، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر ایسا کہا کہ میں جب بہو بنی تھی اس وقت مجھے سانس بہت بری لگ رہی تھی۔ یہ کیسی سانس ہے، سانس بھی لینے نہیں دیتی، پتہ نہیں۔ اور جب میں خود سانس بن گئی اس وقت مجھے بہو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو مولانا حمید الدین عاقل نے کہا نہ وہ سانس خراب ہے نہ بہو خراب ہے، کچھ خراب ہے۔ ایسا مولانا حمید، خراب تو ہی ہے، تو جب بہو تھی اس وقت تم نے ساس کا احترام کیا ہوتا، ساس کو ماں کی طرح سمجھا ہوتا، ساس کی عزت کی ہوتی، ساس کو اس کیٹیگری میں لا کر رکھا ہوتا کہ یہ تو میری ماں ہے، وہ میری اصلاح کر سکتی ہے، وہ مجھے بتلا سکتی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اور جب تو ساس بن گئی تو تم نے یہ چھوٹوں پر رحم کیا ہوتا، قربانیاں دی ہوتی، اس کو کچھ نہیں آ رہا تھا، محبت سے اپنی بیٹی کی طرح سکھایا ہوتا، سب بتلایا ہوتا، تو پھر تیری بہو بھی بہت اچھی بن سکتی تھی۔ لیکن تو نے یہ دونوں کام نہیں کیے، اس کی وجہ سے تو ہی بری ہے، دوسرا کوئی برا بڑا نہیں ہے۔ حقیقت بھی ایسی ہے، ہم نکاح کرنے کے لیے جو اصول ہیں اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ ہمارے دلہے کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میرے ذمہ حقوق کیا ہے، ہماری دلہن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میرے ذمہ حقوق کیا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ ہاتھ میں مہندی کون سی لگانی ہے، کون سی جگہ لگانی ہے، کہاں ملتی ہے، سہیلیاں کیا کرے گی، وہ سب اس کو پتا۔ دوستوں کو پتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے۔ دلہا جو ہے سب طرح کے پلان بناتا ہے، ہر طرح کے، اور رسم و رواج کی تو حد کر دیتے ہیں۔ ایک شادی میں 2,000 انڈے پھوڑے گئے، 2,000 انڈے جو صرف شادی میں پھوڑے گئے۔
ایک شادی میں ہمارے قریب میں، یہاں سے 10 کلومیٹر قریب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں صرف شادی کا حال پوچھا تو امت کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، صرف شامیانے میں 2 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، منڈپ لگایا تھا کہ یہ منڈپ کے پیچھے 2 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا۔ آپ سوچیں کہ مولانا ایک ہی تو لڑکی ہے اور ایک لڑکی کے پیچھے خرچ نہ کرے تو کیا کرے؟ ارے 2 کروڑ میں امت کی 50 لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ، کم نہیں۔ لیکن نہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں طلاق کا رش بڑھتا جا رہا ہے، طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ سکون جو حاصل ہونا چاہیے وہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن نے 2-3 جگہوں پر کہا ہے کہ سکون انہی لوگوں کو ملے گا۔ اس میں ایک تو وجعلنا اللیل سکنا، یہ کہا ہے ایک جگہ کہ رات کو اللہ نے سکون والی بنایا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہماری رات کے 1 بجے تو دن ہوتا ہے، 1:30 بجے تو دن ہوتا ہے۔ جو رات کو سوتا نہیں ہے، دن بھر سو لے، اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے کہ رات کو ہم نے سکون والی بنایا، اور کہاں سکون ملے گا؟ اور فرمایا عبادات میں سکون ملے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی میں تنگ کر کے رکھ دوں گا، قرآن کہتا ہے۔ اور اس ذکر سے مراد آپ قرآن کی تلاوت سمجھ لو، عبادت سمجھ لو، جو سمجھ لو، بہت ساری تفسیریں ہیں۔ ذکر سے مراد کیا کہا؟ تنگ کر دوں گا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اس کو نابینا پیدا کریں گے جو میرے ذکر سے دور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے نابینا کیوں پیدا کیا آپ نے؟ میں تو بہت اچھا دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اتنی نشانیاں تیرے پاس آئی تھی لیکن تو نے مجھے بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حقیقت بھی ایسی ہے کہ عبادات سے سکون ملتا ہے۔ دلہے کی کتنی نماز جاتی ہے وہ تو آپ اپنے دلہوں کو پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی نماز وہ پڑھتا ہے اس دن دلہن کتنی نماز پڑھتی ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے کب سے، جب سے اس نے مہندی رکھی ہوتی ہے تب سے لے کر جب تک مہندی چھوٹتی نہیں ہے ایک بھی نماز نہیں پڑھتی، کہتی ہے سب معاف ہے، بلا تکلف کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، جب چھوٹے گی تو قضا کر لو گی۔ ارے اس حالت میں موت آ گئی تو کیا جواب دیں گے اللہ؟ شریعت میں اس کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، اس میں جھوٹ تک نہیں رہتی، اور عبادات ایسے ہی چھوڑ دی جاتی ہے۔ عبادات سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچائیے۔ راحت پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ نماز، یعنی جلدی سے اذان دیجیے تاکہ مجھے راحت پہنچ جائے۔ آپ نے یہی تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا ہماری 50 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال کی عمر ہو گئی، کوئی 15 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 25 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے پڑھ رہا ہے، کیا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز؟ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے راحت نصیب ہوتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون نصیب ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا ہے تو سمجھ لیجئے نبی والی نماز تو ابھی آئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں کب آئے گی۔ کیا کبھی کوشش بھی کی ہے اس کے لیے؟ کیا ہم نے صحابہ جیسا سجدہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی رکوع ایسا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کچھ نہیں۔ سکون میرے بھائیوں عبادات میں ہی ہے، اور خصوصی طور پر نماز میں ہے۔ اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہو جائے گا۔ پتلا پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں دکھتا ہی نہیں ہے، کیسے سمجھیں گے کہ وہ پکا مسلمان ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ تیسری چیز جس میں سکون فرمایا وہ یہ نکاح کو کہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا کہ جو ہے نکاح کرو گے تو سکون حاصل ہوگا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو سکون حاصل ہوگا شادی ہو جانے کے بعد۔ اگر گھر میں جا کر بیوی کے پاس سکون حاصل نہیں ہوتا ہے تو
تو سمجھ لیجئے شادی کا مقصد حاصل نہیں ہوا ہے۔ گھر میں گیا کچ کچ شروع، گھر میں گیا لڑائیاں شروع، گھر میں گیا مغز ماری شروع، باہر نکلتا ہے تو سکون، سمجھ لینا اچھا نہیں ہے وہ۔ گھر میں سکون ہو باہر مغز ماری ہو شاید چل جائے گا، لیکن گھر میں سکون ملنا چاہیے، لیکن گھر میں نہیں مل رہا ہے، کہیں نہ کہیں حقوق فوت ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں شوہر بیوی کے حقوق نہیں سمجھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں بیوی شوہر کے حقوق نہیں سمجھ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی فاطمہ جیسی کب بنی، یہی مسئلہ آ رہا ہے، اور بیوی یہ سمجھتی میرا شوہر حضرت علی جیسا کب بنے گا، جبکہ شوہر خود یہ سمجھ لے کہ میں حضرت علی بنوں گا تو میری بیوی کبھی نہ کبھی حضرت فاطمہ بن سکتی ہے، لیکن وہ خود تو کوشش کرتا نہیں اور اپنی بیوی میں فاطمہ جیسی صفات تلاش کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں کبھی بھی کام نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے اندر جاننا پڑے گا کہ میں صحیح ہو جاؤں گا، خود بخود میری بیوی صحیح ہو سکتی ہے، میری بیوی صحیح ہوگی، ہو سکتا ہے میں صحیح ہو جاؤں، دونوں ایک دوسرے کو سوچیں گے، اپنا اپنا سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی گھر میں سکون حاصل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو ہے نکاح یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ نکاح یہ عبادت ہے، اور عبادت جب نبی نے بتلا دیا، اسی لیے فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کو مسجد میں کرو، تو مسجد میں ہی کرنا چاہیے، منڈپ میں نہیں کرنا چاہیے، ہال میں نہیں کرنا چاہیے جہاں لاہور پڑھا جاتا ہے وہاں نہیں کرنا چاہیے، اور ادھر ادھر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہاں کرنا چاہیے؟ مسجد میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ عبادت ہے۔ اور پھر وہ جمعہ کا دن ہو، عصر کے بعد کا وقت ہو، تو اس سے اچھا کوئی وقت نہیں نکاح کا۔ بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح جمعہ کے دن عصر کے بعد ہوا تھا، اسرائیلی روایت ہے، لیکن بتایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح اس طرح ہوا تھا۔ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شوال میں نکاح کرنا مستحب ہے، اچھا ہے کہ شوال میں نکاح کرے، یعنی عید کے بعد نہیں مانا، وہ تو مئی ویکیشن میں ہی ہوگا، فلاں وقت میں ہی ہوگا، دیوالی ویکیشن میں ہی ہوگا، 10 لوگ آ سکتے ہیں اسی وقت ہوگا، یہ ہمارے حق لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو بتلائی، نکاح وقت پر ہونا چاہیے۔ بڑے ہو جاتے ہیں، 26 سال کا ہو گیا، 27 سال کا ہو گیا، 28 سال کا ہو گیا، اس کے باپ سے بات کرتے ہیں آپ کے لڑکے کی عمر نکاح کی ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں ابھی تو پڑھ رہا ہے، ابھی تو اسکول میں ہے، ابھی تو کالج کر رہا ہے، ابھی تو جاب کر رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے آپ، جہاں قرآن نے نکاح کرنے کی ترغیب دی، وہیں پر حدیث میں ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب، یہاں ماں باپ کو خطاب نہیں کیا، نوجوانوں کو نبی نے خطاب کیا، اور فرمایا جو تم میں سے شادی کی عمر کو پہنچ جائے، فرمایا فلیتزوج، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ دیکھو یہاں لڑکے کو ایسا نہیں کہا ہے کہ میرے ابو کہیں گے تو نکاح کرو نا، میری امی کہیں گے تو نکاح کرو نا، میرے چچا تیار نہیں ہیں، میرے ماموں تیار نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب اس کی عمر ہو گئی ہے تو وہ خود اختیار رکھتا ہے کہ نکاح کرے گا، کسی طرح کوشش کرے کہ میری عمر ہے۔ اگر وقت پر میرے بھائیوں نکاح نہیں ہوا تو ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جس کو میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ زنا میں ایک ایک جوان ملوث ہو رہا ہے، اور یومیہ جن علماء کی حالات پر نظر ہے وہ فرماتے ہیں آج اس وقت ملک میں ایک ایک دن میں 80 زنا ہو رہے ہیں، ایک ایک دن میں مسلمان 80 زنا ہو رہے ہیں۔ صرف اس کی بنیاد یوں سمجھ لیجیے نکاح کا نام ہے۔ حلال طریقہ ہم کو بتلایا گیا ہے تو کیوں نہ ہو کہ حلال طریقے سے جلدی نکاح کر لیں۔ اگر نکاح نہیں کریں گے تو مسائل پیش آئیں گے، خطرات پیش آئیں گے، اس لیے اس موقع پر نکاح کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے، اور جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی وقت پر نکاح کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ روزی کہاں سے لائے گا،
ابھی تو وہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے، تو ہاتھ پہ کھڑا تھوڑی ہے، وہ پیر پہ تو کھڑا ہے۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پیسے لائے گا، تو مولانا ابراہیم صاحب دیولا دعوت برکاتہم ہمیشہ نکاح کے موقع پر ایک آیت پڑھتے ہیں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالا کرے گا۔ یہ نکاح کے موقع پر بدلا ہے اکثر، اور یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ جو لڑکی میرے گھر میں آئے گی وہ لڑکی اپنی روزی ساتھ لے کر آئے گی، تجھے تھوڑی نہ کچھ دینا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ ہندوستان کا لاء دیکھیں گے تو 18 سال کی عمر ہے لڑکی کے لیے، تو جو ہے لڑکے کے لیے 20-21 سال کی عمر بتلائی گئی ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ آج کل تو بالغ کی عمر سے پہلے ہی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کے نتیجے کیسے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمارا جوان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے اور کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ ماں باپ کو تھوڑی نہ پتا ہوتا ہے کہ میرا لڑکا باہر کیا گل کھلا کے آیا ہے، کس کے پاس جا کے آیا ہے، کتنی گڑبڑیاں کر کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ماں باپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ اندر کی خواصت خواہشات ہے، اس کو دور کرنے کا راستہ ہے۔ جیسے ظاہر کو تو ہم کتنا اچھا رکھتے ہیں، کتنا اچھا رکھتے ہیں، بال کو ہمارا جوان اتنا اوڑھتا ہے، اتنا اوڑھتا ہے، اتنا تو وہ پورے دن میں دوسری کوئی چیز نہیں کرتا ہو، بال ہی اوڑھتا رہتا ہے۔ وہ آئینے میں دیکھتا ہے کہ میرے بال کیسے ہیں، میں کیسا لگتا ہوں، اور وہ بال بھی ڈھنگ کے نہیں ہوتے، بعض بال خنزیر جیسے ہوتے ہیں، بعض لنگوروں کی طرح ہوتے ہیں، بعض بندروں کی طرح ہوتے ہیں، عجیب طرح کے بال وہ رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں خوبصورت ہوں۔ یہ خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورت کون سے بال ہیں؟ جس کو میرے نبی نے رکھے ہوں گے وہی خوبصورت بال ہے، اس کے علاوہ کوئی بال خوبصورت نہیں۔ اور 3 طرح کے بال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھتے تھے، وہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، ورنہ پھر ادھر کا کاٹ کر ادھر ٹوکروں کی طرح اونچا کرنا اور نیچے کرنا اور کانٹوں کی طرح اوپر بچھانا، اس سے دور رہیں، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ کچھ گناہ میرے بھائیوں ایسے ہیں جو درمیانی نماز میں بھی جاری رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی، جیسے پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھا، درمیانی نماز میں بھی وہ گناہ میں، نماز پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے وہ، تب بھی وہ گناہ میں۔ ایسے ہی کسی نے کلین شیو کر لیا، بعضوں کو لڑکی بننے کا شوق زیادہ ہوتا ہے تو وہ بال کو پورے صاف صفائی کر دیتا ہے، تو ایسوں سے کہتا ہوں وہ درمیانی نماز میں ہی گناہ ہے۔ ہاں واجب ہے ایک مشت داڑھی رکھنا، اس سے زیادہ رکھنے کو بدعت کہا، اور اس سے کم بھی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ نبی کی داڑھی ایسی ہے۔ فرعون جیسے ظالم کی داڑھی تھی، اور ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں اور ہماری داڑھی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو یہ سوچنا چاہیے۔ تو اور تیسرا گناہ جو میں بتلا رہا ہوں، ٹیٹو پڑواتے ہیں ہمارے جوانوں میں، اس کا بھی بہت کریز ہے، یہ بھی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور، اس پر اللہ کی رحمت برسے گی بھی نہیں، تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اور اسی طرح یہ گناہ جو آپ کر رہے ہیں، یعنی بہت سارے جوان کر رہے ہیں، وہ بالوں کو ادھر سے کم، ادھر سے زیادہ، ادھر سے چھوٹے، ادھر سے بڑے، اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہے۔ جب پہلی بار کٹوا کر آیا تب ماں باپ نے اسے کچھ نہیں کہا، تو وہ آگے کٹوانے لگا، تو ماں باپ سے بھی پوچھ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، نماز پڑھتا ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اندازہ لگائیے کتنا سخت گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے ان گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ ظاہری گندگی کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ کتنا تیار ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، بال اڑتے ہیں، آئینے میں بار بار دیکھتے ہیں، سرما لگاتے ہیں۔ اسلام میں یہ بھی پسندیدہ ہے، ایسا نہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس سے زیادہ فوکس کیا ہے اندر کا پاک ہو، اور اندر کی پاکی کا طریقہ نکاح کو بدلا ہے، اور نکاح بہت اہم چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔
اور نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے اس کو بتلا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ نکاح صرف اور صرف 6 چیزوں کا نام ہے، اس کے علاوہ نکاح میں کچھ نہیں ہوتا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح میں صرف 2 ہی خرچے آتے ہیں، ایک ولیمے کا اور ایک مہر کا۔ یہ دونوں خرچے شوہر کے ذمے ہیں، لڑکی کے ذمے کچھ ہے ہی نہیں۔ باقی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ منگنی کرنا، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لڑکی کی طرف سے جہیز، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان دیجئے گا اور دھیان سے سنیے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز ملی تھی، جو کچھ نبی نے انتظام کیا تھا، تو فاطمہ ہی صرف اللہ کے رسول کی بیٹی نہیں، زینب بھی تو ہے، رقیہ بھی تو ہے، ام کلثوم بھی تو ہے، تو پھر ان کا بھی جہیز ہونا چاہیے۔ نبی جیسی ذات تو انصاف کے خلاف کام نہیں کر سکتی، اللہ کے رسول تو ظلم نہیں کر سکتے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ فاطمہ کو جہیز دیا ہو اور زینب، رقیہ اور ام کلثوم کو نہ دیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے نبی کی ذات سے۔ جو پوری دنیا کو انصاف سکھا رہا ہو، وہ آدمی کیسے انصاف کے خلاف کام کرے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا تھا نا، وہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیا گیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، اور آپ کے چچا نے پہلے ہی سے علی کو آپ کی پرورش کر دیا ہے، اور بچپن سے ہی حضرت علی آپ کے پاس تھے، بڑے ہوئے تو ان کی ذمہ داری نبی کے پاس تھی، اس لیے نبی نے دیا۔ حضرت علی کا نکاح فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے ہوا ہوتا تب بھی آپ کچھ نہ کچھ تو دیتے، اس لیے کہ علی آپ کی ذمہ داری میں تھے۔ تو اس اعتبار سے دیا گیا ہے۔ اس کو فاطمہ کا جہیز سمجھنا غلط ہے، اور یہ جہاں چل رہا ہے وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ گجرات میں اس کا کریز نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں تقریباً، یا اگر ہے تو بہت کم ہے۔ اللہ کرے کہ اس بلا سے ہماری بہت دور دور تک حفاظت ہو۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ گاڑیوں کے مطالبے ہوتے ہیں، گھروں کے مطالبے ہوتے ہیں، اور کتنا بھی آپ دے دو میرے بھائیوں، لڑکے والے خوش نہیں ہوتے، کچھ اتنا آسان نہیں ہے، کچھ خوش نہیں ہوتے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں لکھا تھا جہیز کے بارے میں کہ اتنا بڑا جہیز لے کر وہ گھر گئے لڑکے کے، اور لڑکے کا گھر میں ایک روم بھی نہیں تھا، آدھا روم تھا چھوٹا سا۔ اب وہ رکھنے کا کہاں، وہ پوری ٹرک کو وہی نہیں معلوم کہاں رکھنے کا، تو اس پر ایک مضمون لکھا، اس کا ٹاپک لگایا تھا عنوان کہ یہ جہیز ہے کہ جہاز ہے، ایسا لکھا تھا اس کے اندر۔ تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دیا ہوگا۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ فانی بدایونی نام کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، بات بدایونی بہت بڑا آدمی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح جب کرایا تو اس نے بہت سب دیا، اپنا گھر بیچ دیا، چونکہ وہ جس علاقے میں یو پی میں رہتا ہے وہاں تو جہیز کا مسئلہ ہے، سب کچھ دے دیا اس نے بیٹی کے لیے، اپنا پورا گھر دے دیا، خود کرائے کے گھر میں رہنے لگا، خود کا گھر نہیں اس کے پاس۔ پورا سامان لے کر لڑکی وہاں پہنچ گئی تو بھی گھر والوں نے اس کو طنز دینا شروع کیا، تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، تیرے باپ نے یہ نہیں دیا۔ وہ لڑکی آ کر کہتی تھی ابا جان مجھے وہاں نہیں رہنا ہے، کہ بیٹا تم کہاں رہے گی، میرا تو گھر ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں تو سب کچھ بیچ چکا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ گھر والوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ آخر میں اس لڑکی کو مار ڈالا، مر گئی۔ جنازے میں بدایونی پہنچے اور جنازے پر آنسو بہاتے ہوئے اپنی بیٹی پر یوں کہا کہ بیٹا صرف جہیز میں اتنا ہی رہ گیا تھا کہ میں اپنے گھر سے تیرے کفن کا ٹکڑا بھی تجھے دے دوں۔ اندازہ لگائیے کہ کیا حالت ہے، کتنے نقصانات ہیں، کہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ آپ کتنا بھی دے دو، ایک ٹرک جہیز بن کر جا رہا تھا، راستے میں ٹرک پھنس گیا، جب کوئی مٹی کی وجہ سے یا کوئی جگہ اتر پڑا تو ٹائر نکل نہیں رہا تھا، تو اس لڑکی سے کہا کہ اندر سے کلاڑی نکالو، کہ میرے باپ نے کلاڑی نہیں دی ہے، اس پر بھی طنز کرنا شروع کیا
کہ تیرے باپ کو کولاری دینی چاہیے تھی تاکہ یہ نکلے اندر سے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہے، اس لیے جہیز کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے دور رہنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ لڑکی کی طرف کوئی خرچہ نہیں ہے، خرچہ صرف لڑکے کے ذمہ ہے، اور وہ بھی مہر کا، اور وہ بھی ولیمے کا۔ ابھی آتا ہوں ولیمے پر۔ 6 باتیں ہیں صرف، نکاح صرف 6 چیزوں کا نام۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 6 میں سے جو ہے 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہیں۔ اتنے ہی میں نکاح مکمل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے بھائی فرماتے ہیں کہ 6 ہی چیزیں ہیں، اور 7ویں کیا ہے کہ وہ 6 سے باہر نہ نکلنا، یہ 7ویں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ یہ 6 چیزوں کا نام ہے نکاح، اس کے اندر رہیں گے تو نکاح سب سے بیسٹ۔ وہ کیا ہے کہ فرمایا 1 تو 2 گواہ ہونے چاہیے۔ میں اس پر بھی آپ کو بتلاؤں جہاں تک بات پہنچ سکے، گواہ ہونے چاہیے، یہ صرف یہاں ہونے چاہیے نکاح کے موقع پر، جس وقت نکاح ہو رہا ہو۔ ہاں، وکیل جاتا ہے برابر کپڑے وپڑے پہن کر، اور وہ وکیل بھی غیر محرم ہوتا ہے، اور وہ لڑکی کی اجازت لینے کے لیے جاتا ہے، اور شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں، اور وہاں کئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی غیر محرم، اس کی سہیلیاں بھی ہوتی، اس کے بیچ میں وہ غیر محرم جا کے بیٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ 2-4 لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہاں وہ لڑکی سے اجازت لے رہا ہوتا ہے۔ آواز کتنی آئی کتنی نہیں آئی ایک الگ ٹاپک ہے، اجازت لے کے آ جاتے ہیں۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، وکیل محرم ہونا چاہیے۔ کاہے کے لیے غیر محرم وکیل ہونا چاہیے؟ بھائی موجود ہے اس لڑکی کا، اس لڑکی کا باپ موجود ہے، پھر وکیل دوسرا کوئی کیوں بن رہا ہے؟ باپ سے اچھا کون لڑکی کو سمجھ سکتا ہے؟ بھائی سے اچھا لڑکی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دوسرے کسی کو آپ گھر میں آنے کیوں دے رہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز رائج ہے اس کے ساتھ ساتھ، نکاح ہو جانے کے بعد جب کسی سے بات ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو اپنی بیگم نہیں بولتا، اپنی گھر والی نہیں بولتا، کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ کہ جو ہے وہ آپ کی بھابھی نے ایسا کہا ہے۔ اس کی بھابھی کیسے بن گئی؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ آپ اس کا رشتہ اس سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ وہ تیری بھابھی نہ تھوڑی نہ ہوگی۔ آپ کیوں نہیں کہتے میری بیوی نے کہا ہے، میری گھر والی نے کہا ہے، میری اہلیہ نے کہا ہے؟ اتنی آسانی سے اس رشتے کو مت جوڑ دیجئے کہ جو ہے یہ آپ کی بھابھی ہے، آپ کی فلاں ہے۔ اسی سے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری بھابھی ہے، پھر وہ اس بہانے سے گھر میں آتا ہے، پھر گھر میں بات چیت کرتا ہے، پھر کیا کیا ہو جاتا ہے، اور جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر وہ مفتی کے پاس پہنچتا ہے، قاضی کے پاس پہنچتا ہے، کورٹ کے چکر کاٹتا ہے۔ وہ کیوں کاٹنے پڑے؟ راستے تو نے دکھائے تھے اس کو۔ یہ مسئلہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ بہرحال جو ہے وکیل محرم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت گواہ ضروری نہیں ہے، وکیل اجازت لے لے اور آ جائے کافی ہے، لیکن اگر اس وقت 2 گواہ گھر کے ہوں تو اچھا ہے، اس لیے کہ کبھی کورٹ کچہری کا مسئلہ آئے اور لڑکی پھر جائے تو اس موقع پر وہ گواہ پیش ہو سکتے ہیں کہ میں نے خود اجازت سنی ہے، اس موقع سے کام آ سکتے ہیں، ورنہ وہاں ضروری نہیں۔ پھر جب مسجد میں آ جائیں گے، مسجد کے کوئی بھی 2 گواہ کافی ہو جائیں گے، نام کوئی بھی لکھوا سکتا ہے، لکھوایا اس لیے جاتا ہے کبھی بھی کام پڑے تو اس سے بات کر سکے، ورنہ گواہ تو بہت سارے ہو۔ کاش کے مسجد میں نکاح ہو، کاش کے جمعہ کے دن ہو، کاش کے عصر کے بعد ہو، تاکہ سب لوگ باوضو رہیں مسجد میں، اور باوضو گواہ ہوں گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس لیے ایسا نکاح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری چیز، گواہوں کے ساتھ ساتھ جو فرض ہے وہ آفر اور ایکسپٹ۔ آفر اور ایکسپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ایجاب اور قبول، یعنی وہ قاضی کہتا ہے کہ اس وکیل نے اپنی وکالت سے فلاں لڑکی کو فلاں کے نکاح میں دیا، تو وہ دیا یہ ایجاب ہے، اور لڑکا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، یہ قبول ہے۔ یہ جو دیا اس کو آفر کہتے ہیں، اور وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں ایکسپٹ۔ یہ آفر اور ایکسپٹ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے پاس بلواتے ہیں کہ کہو نکحتھا وقبلتھا، ایسا بلواتے ہیں اس کے پاس۔ یہ 2 چیزیں فرض ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز مہر ہے، یہ واجب ہے۔
ایک ہی واجب ہے اور وہ مہر ہے. کتنا مہر دینا چاہیے؟ تو ہمارے معاشرے میں پوچھتے ہیں کہ مولانا 5786 چلے گی نہیں، ایسا پوچھتے ہیں. 6724 چلے گی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آتے ہیں. 751، 1051 ایسے لاتے ہیں وہ. ارے بھائی تو کتنے کو کھانا کھلا رہا ہے؟ تو کہے گا کہ 3 لاکھ کا کھانا کھلا رہا ہوں. 3 لاکھ کا کھانا کھلا رہا ہے اور 5000 میں اس لڑکی کو خرید رہا ہے. تعجب کی بات ہے میرے بھائیو، افسوس کی بات. مہر زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے. ہمارے استاذ کا انتقال آج سے کئی سال پہلے ہوا ہے، مولانا شیر علی صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ. کئی سال پہلے ان کا انتقال ہوا. اس زمانے میں وہ نکاح پڑھاتے تھے تو 10,000 کے بغیر وہ نکاح ہی نہیں پڑھاتے تھے کہ مہر 10,000 کرو تو میں نکاح پڑھاؤں گا ورنہ میں جاؤں کسی کے پاس پڑھوا لوں. اندازہ لگائیے کہ آج کیا 10,000 بھی کتنی جگہوں پر مہر نہیں ہوتا. اب تو اس زمانے میں تو 20,000 تو ہونا ہی چاہیے مہر. 15-20,000 تو نارمل ہے. ویسے ہی 1.5-2-5 لاکھ روپئے تو خرچ کر دیتا ہے تو ایک لڑکی جو پوری زندگی اس سے تو فائدہ اٹھانے والا ہے، کیا آپ اس کو اتنے ہی پیسے دیں گے؟ تعجب کی بات ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ مہر دینا چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر اگر آپ اندازہ لگائیں تو آج کے حساب سے 31 گرام چاندی ہوتا ہے. 1 گرام 170-175 کا ہے آج کل، 170-175. آپ اس کے حساب سے سروے کر لینا کہ کم سے کم مہر کتنا ہوگا، اندازہ کاؤنٹ کر لینا کتنا ہو سکتا ہے. 5,000 کے آگے پیچھے تو ہو ہی جائے گا. اتنا مہر تو کم سے کم ہے، اس سے نیچے نہیں ہو سکتا. 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اتنا مہر تو دینا پڑے گا. یہ کون دے گا اتنا مہر؟ علماء نے لکھا ہے یہ رکشہ چلانے والے، ٹھیلے چلانے والے، لاری پر زندگی گزارنے والے، روزانہ کا کما کر روزانہ کی سبزی لانے والے، ان کا یہ مہر ہے. یہ وہ جس کی 15,000 20,000 سیلری ہے اس کا مہر نہیں. تو پھر درمیانے والوں کا مہر کتنا ہوگا؟ فرمایا اس سے زیادہ دینا چاہیے، اس سے زیادہ ہی ہو، جتنا دے سکتا ہو زیادہ. مہر فاطمی کتنی ہے جو شریعت میں مہر چلا آ رہا ہے وہ بتلا رہا ہوں. آج کل کی مہر فاطمی کتنی ہوتی ہے؟ اگر آپ سونار کی دکان پہ جائیں گے 1531 گرام چاندی کی قیمت پوچھیے آپ سے. 1531 گرام چاندی یہ مہر فاطمی ہے. آج کے حساب سے پوچھیں گے 2.5 لاکھ سے اوپر. دیکھ لینا جا کر کتنی، 2.5 لاکھ سے اوپر. نبی کی اکثر بیویوں کی مہر اور حضرت فاطمہ کی مہر یہی تھی. حضرت خدیجہ کی مہر 6 اونٹ ہے. 6 اونٹ کتابوں میں آتا ہے. تو 1 اونٹ کتنا ہوتا ہے؟ 1 فارچونر گاڑی کے برابر اس زمانے کا 1 اونٹ. تو 6 فارچونر گاڑی کی قیمت کتنی ہوگی؟ اندازہ لگا لیجیے گا کتنی ہوگی. اور چلتے ہیں، اس سے بڑا مہر بھی شریعت میں ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو نجاشی نے دیا تھا وہ کتنا مہر تھا؟ آج کے حساب سے کتنا ہوگا میں گنتا نہیں ہوں، صرف اتنا بتاتا ہوں، حضرت فاطمہ سے 10 گنا زیادہ. کتنا؟ 10 گنا زیادہ حضرت فاطمہ سے. آج کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں گے 20-25 لاکھ تو آرام سے ہو جائیں گے. اور آگے چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا تھا. اس وقت جو مہر ادا کیا تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے وہ آج کے حساب سے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 1.5 کروڑ روپے ہوگا. یعنی حضرت فاطمہ سے بھی 80 گنا زیادہ. حضرت ام حبیبہ کے مہر سے 10 گنا زیادہ. کتنا بڑا مہر. اور ہمارے یہاں مہر گن گن کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ مہر دیجیے، یہ واجب ہے اور لڑکے کو دینا چاہیے اچھے سے اچھا. اور مہر میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے. آپ شب زفاف میں پہلی رات میں لڑکی کو سونا کی وٹی دیتے ہیں نا، انگوٹھی، کاش کہ اس کو مہر میں شامل کر دیں تو کتنا بڑا مہر ہو جائے گا. اس کو کیوں شامل نہیں کر لیتے؟ اس رات کے لیے کیوں باقی رکھتے ہیں؟ کیوں نہ اعلان ہو جائے کہ ایک انگوٹھی بھی مہر میں ہے تو کتنا بڑا ہو جائے گا مہر. ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں. مہر میں جو کچھ آپ اس کو زیورات دے رہے ہیں وہ زیورات بھی مہر میں شامل کر لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اور مہر فاطمی تک نہ پہنچ پائے، اگر آپ کے پاس اتنی کنڈیشن نہیں ہے
تو اپنی بیوی کو روزانہ کا خرچ تو دیں گے نا، ہر مہینے دیں گے آپ کی سیلری میں سے۔ نیت کر لیجئے کہ یہ پیسے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں حضرت فاطمہ کے مہر تک پہنچ جاؤں، اس نیت سے دو گے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی تو مہر فاطمی ادا ہو ہی جائے گا۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کرنا چاہے تو بہت کر سکتے ہیں، نیت کرتے نہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کو سب سے زیادہ نقصان نیت نہ کرنے کی وجہ سے، بد نیتی سے نہیں، بری نیت سے نہیں، نیت کرتے ہی نہیں ہے۔ جب نیت نہیں کریں گے تو اس عمل میں جان کیسے پڑے گی؟ اس لیے نیت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور موقع سے کرنا چاہیے۔ تو ایک واجب ہے، 2 فرض ہے، اب 3 سنتیں رہ گئی۔ 3 سنتوں میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ پڑھتے ہیں، جب قاضی خطبہ پڑھے گا تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تو وہ کھجور والا ایک دوسرے کو پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا تقسیم کرنے کا باہر، اور کتنا دے ہوئے کتنا نہ دے ہوئے، ایسا پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے لوگ شور کر رہے ہوتے ہیں، اور قاضی صاحب بیچارے خطبہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسے جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے، ایسے ہی نکاح کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ بات نہیں کر سکتے آپ اس میں۔ مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ اس موقع سے کہ دیکھو کیسا خطبہ پڑھ رہا ہے، ایسی مذاق اڑائی جاتی ہے۔ نکاح عبادت ہے، عبادت کا مذاق اڑانا اچھی چیز نہیں ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس موقع سے۔ لوگ جو ہے بیویوں کے نام سے تنزیہ کلام لکھتے ہیں اور بیویوں کو غلط بولتے ہیں دلہے کے دوست، اور لور جو ہوتے ہیں، جو گندے کام کر رہے ہوتے ہیں ناجائز اسکولوں میں کالجوں میں، تو ان کے لیے اچھے اچھے شعر لکھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں حرام سے خوش ہے اور حلال سے خوش نہیں۔ یہ حالات اس دنیا میں ہیں، اس میں روزانہ پیش آتے ہیں اور بار بار پیش آتے ہیں۔ بہرحال جو ہے خطبہ پڑھا جائے گا، اور یہ خطبہ سنت ہے میرے بھائیوں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ خطبہ دھیان سے سنیں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ وہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس کا بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں تقوی کا حکم دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے، موقع سے اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یہ رشتہ بہت اچھا ہوگا۔ اس لیے بار بار یا ایھا الناس اتقوا، بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ تقوی کی آیات اس لیے پڑھی جاتی ہے اس موقع۔ اس کے ساتھ ساتھ سنت کیا ہے؟ ایک سنت ہو گئی خطبہ پڑھنا، دوسری سنت کیا ہے؟ ولیمے کا ہونا۔ یہ ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمہ سنت ہی ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو کیا کرے؟ ولیمے کے لیے قرض لے لے مولانا، تو قرض کی کیا ضرورت ہے قرض لینے کی؟ کہ نہیں مولانا اگر نہیں لیں گے تو میری ناک کٹ جائے گی۔ ناک کٹنی ہو تو کٹنے دے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ دنیا والوں کو خوش کرنے کی میرے بھائیوں کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی آپ سے۔ آپ کتنا بھی اچھا کھلا دو، ہاتھ دھوتے ہوئے یوں کہہ کر جائیں گے نمک نہیں کھانا، یہ تو کہہ کر چلے جائیں گے، تو پھر آپ کتنا بھی کرو وہ تو آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ تو کیوں نہ سوچیں ہم کہ اللہ کو خوش کریں گے؟ ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں 500 لوگوں کو کھلانا ضروری ہے؟ 1000 کو کھلانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ رسم و رواج ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رسموں کو نہیں چھوڑتا سمجھ لیجئے اس کے دل میں ایمان ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان سرایت نہیں کر گیا ہے، اور اگر وہ رسموں کو چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو چھوڑنا پڑے گا، دنیا ناراض ہونا ہو تو ہوئے، جس کو جو کرنا ہے کرے۔ ہم اپنی طرف سے ابتدا کریں گے تو آگے چلے گا، 2 باج کوئی گالی دے گا سننے دے، اللہ کے لیے کیا ہے تو انشاءاللہ ثواب ملنا طے ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اتنے رسم و رواج چلنے کے، دلہے کے جانے کے، آنے کے، رستے میں کیا، بعد میں کیا، اس کے گھر کے پاس کیا، دودھ پلانے کا سسٹم، اس گھر میں سسٹم، پتہ نہیں دلہے کو مسجد میں پہنچتے تو اس کا پیٹ اتنا فول ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں قبیل تو بھی بول پائے گا کہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے وہاں پر۔ ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ ولیمہ سنت ہے، اور اگر آپ کے گھر میں 2 مہمان ہیں گھر میں صبح میں، اور آپ نے گھر میں کچھ کھانا پکایا اور ولیمے کی نیت کر لی، ولیمے کا ثواب مل جائے گا۔ میرے نبی نے چھوٹا ولیمہ بھی کیا،
میرے نبی نے بڑا ولیمہ بھی کیا. حضرت صفیہ کا نکاح ہوا، وہ اس خیمے کے اس طرف والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں نکاح ہو گیا. کتنا سادہ، کتنا سادہ. ہمارے یہاں تو کارڈ 6 مہینے پہلے 25 نہیں 150 روپے کا ایک کارڈ، 100 روپے کا ایک کارڈ، 200 روپے کا ایک کارڈ، اور اس میں لڑکا اور لڑکی کا نام بڑے حروف سے لکھا جاتا ہے. پوری دنیا کو بتلاتے ہیں کہ آنے والی میری بیوی کا یہ نام ہے، اور اس کا اتنی ایڈورٹائز ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ سب فضول خرچی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. کارڈ چھپاؤ یا نہ چھپاؤ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جتنا ہو سکے چھوٹے سے چھوٹا سادہ سمپل کارڈ چھپوانا چاہیے، تاکہ بس صرف اعلان ہو جائے کہ نکاح ہونے والا ہے، اور اس جگہ ہونے والا ہے، اور اس جگہ ولیمہ ہونے والا ہے. بس اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ چھوہارے لگانا، یہ سنت ہے. یاد رہے، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوہارے لٹانا سنت تو ہے، لیکن چونکہ نکاح مسجد میں ہوتا ہے تو اللہ کے گھر کا احترام فرض ہے. اس لیے مسجد میں چھوہارے نہیں لٹانے چاہیے، مسجد کے باہر صحن میں لٹانے چاہیے. اور اگر مسجد میں لینا ہو تو چھوہارے تقسیم کرنے چاہیے، تاکہ اللہ کے گھر کا احترام فوت نہ ہو جائے. یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام نے کیسی شادیاں کی؟ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی، نبی کو دعوت نہیں دی. معلوم ہوا شادی ایسی ہی ہوتی ہے، کسی کو بتانا ضروری نہیں. کوئی عالم آئے گا 50 کلومیٹر دور سے تبھی میں نکاح پڑھوں گا، ایسا کہیں بھی حدیث میں نہیں ملتا. عبد الرحمن ابن عوف مدینہ تھا کتنا اگر دیکھنا ہو تو آج کی جو مسجد نبوی ہے ابھی بس اتنا ہی مدینہ تھا اس وقت. اگر اتنا ہی مدینہ تھا تو کتنی دور ہوگا ان کا گھر اور نبی کا گھر کتنا قریب ہوگا. اس کے باوجود نبی کو نکاح میں نہیں بلایا. نبی سے بڑا دنیا میں کوئی ہوتا ہے؟ جب ان کو نہیں بلایا تو پھر یہ لگانا ضروری ہے میں تو اس پروگرام میں ہی کروں گا اور وہاں ہی کروں گا اور وہ آئیں گے تو ہی کروں گا. ٹائم ہو گیا ہو اور کوئی پرابلم نہ ہو تو چپ چاپ نکاح کر لینا چاہیے. یہ سسٹمیٹک کرنا نہیں چاہیے. جتنے حق لگائیں گے اتنا نقصان ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا نکاح مہنگا ہوگا زنا اتنا سستا ہوگا. اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. صحابہ کرام میں آپ کسی بھی صحابی کی زندگی اٹھائیے، نبی کا حکم آیا اس پر عمل، نبی کا حکم آیا اس پر عمل. عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، نبی خطبے سے صرف اتنا بولا آپ نے اجلسو. یہ اجلسو بولا تھا مسجد کے باہر جو کھڑے تھے ان کے لیے. اجلسو کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سنا تو وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ کھڑے ہونے والوں سے کہا تھا، آپ کو نہیں کہا تھا. کہ اللہ کے رسول ڈر لگا کہ اگر میں وہاں نہ بیٹھتا اور آپ کے حکم کو توڑ کر سن کر آگے آ جاتا، موت آ جاتا ہے کہ نبی کے حکم کے خلاف. میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے ایک حکم آتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، ایک حکم آتا تھا اس پر عمل کر لیتے تھے. تفصیلات میں جا سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں. اتنا ہی اگر عمل کر لیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو ہونے والا نکاح ہے اس نکاح کو بابرکت بنائیں، اس گھر کو خوشگوار بنائیں. انہیں گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. درود شریف. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم اني لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. بہت بڑے مجرم ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاہ کار ہیں، ضیاءکار ہیں. یا اللہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا ہے. یا اللہ کوئی گھڑی نہیں، کوئی لمحہ نہیں. یا اللہ صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں. یا اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے. جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے تو تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اس کو میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں.
یا اللہ واقعتاً تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. یا اللہ معاف فرما دے. در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں. یا اللہ تیرے در سے دھتکار دیے گئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. یا اللہ چاروں طرف سے مسلمانوں پر لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں, صرف اس بنیاد پر کہ تیرے نبی کا نام لیتے ہیں. یا اللہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما, اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے قبول فرما. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے قبول فرما. یا اللہ حقیقی معنی میں تیرے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما, آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حقیقی معنی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. یا اللہ صحیح طریقے سے ہم سب کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت والا نکاح, سادگی والا نکاح, برکت والا نکاح, یا اللہ کم سے کم خرچ والا نکاح ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر عہد کر رہے ہیں, یا اللہ اس عہد کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ صحابہ کرام نے جو زندگیاں گزاری ہے, یا اللہ اس کا ایک چھوٹا سا شمع ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اس کا ایک ادنا سا حصہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ درست فرما. یا اللہ ظاہری باطنی گندگیوں سے ہم سب کو پاک فرما. یا اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جس نکاح کی مقصد کے لیے اس پروگرام کو رکھا گیا, یا اللہ اس نکاح کو بابرکت بنا. یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ نیک نسل کے آنے کا ذریعہ بنا, شرمگاہوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا, زنا سے حفاظت کا ذریعہ بنا, آنکھوں کے حفاظت کا ذریعہ بنا. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت زندگی کے ہر شعبے میں ہم سب کو نصیب فرما. ہماری زبانوں کو ذاکر بنا, قلب کو شاکر بنا, بدن کو صابر بنا, جسم کو تیرے احکام پر عامل اور ناظر بنا دیجئے. یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں. یا اللہ ہمارے زبان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر سب کچھ گنہگار ہے, لیکن یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے کہ مانگو میں تمہیں دوں گا. یا اللہ تو نے ہی تو کہا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. یا اللہ صرف اس وجہ سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو نے کہا ہے جب کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں. یا اللہ ہم سمجھتے ہیں تو ہم سے قریب ہو گیا ہے. یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یا اللہ اس مجمع میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی پریشانیوں سے پریشان ہوں گے, دکھڑوں سے پریشان ہوں گے. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اس موقع پر ہم غزہ کے مسلمانوں کو کیسے بھول سکتے ہیں. یا اللہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یا اللہ غزہ اس طرح ہے جیسے چاروں طرف یوں سمجھ لیجئے زبان کے چاروں طرف دانت ہے. یا اللہ اس طرح غزہ کے چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں. یا اللہ ایک بھی مسلم ملک ہوش میں نہیں آ رہا ہے. یا اللہ ان کو ہوش دے دے. یا اللہ ان کو حوصلہ دے دے. یا اللہ ان کو ہمت دے دے, ان کو قوت دے دے, بزدلی سے نکال دے, ان کو طاقت دے دے. یا اللہ جتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, یا اللہ ان کا ملیہ میٹ کر دے, ان کو ختم فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ ظلم کی حد ہو چکی ہے. یا اللہ یتیم بچوں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے, یتیم عورتوں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے, بیواؤں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. یا اللہ بہت ظلم ہو چکا ہے, ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہم تصویریں دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ پتہ نہیں وہاں تو کیسی حالت ہوگی, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یا اللہ کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا اللہ ملک کی سرحدوں کا مسئلہ ہے, ہم وہاں تک جا نہیں سکتے, لیکن یا اللہ ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, اگر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کہیں ہمارے خلاف وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو جائیں کہ یہ سب دیکھتے رہے اور ہم پر ظلم ہوتا رہا. 60-70 ہزار جانیں جا چکی ہے. یا اللہ ہمارے محلے میں اگر 2-4 چلے جائیں تو ہمارے محلے میں کوہرام ہو جاتا ہے, کوہرام مچ جاتا ہے. یا اللہ وہاں تو روزانہ کتنے جنازے اٹھائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے باپ کا جنازہ اٹھا رہے ہوں, کتنے جو ہے اپنی ماں کا جنازہ, کتنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جنازہ اٹھا رہے ہوں گے. یا اللہ ان کے ظلم کو ختم کر دے. یا اللہ آزمائشیں ختم کر دے. یا اللہ جو ظالم ہیں, یا اللہ ان کے حق میں ہدایت لکھی ہو تو دے دے, ورنہ ان کو ختم کر دے. یا اللہ ایسے ختم فرما جیسے تو نے قوم عاد کو ختم کیا, ایسے ختم فرما جیسے تو نے قوم ثمود کو ختم کیا. یا اللہ ان کا بالکل خاتمہ فرما دے. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کی نگاہیں حرم پر لگی ہوئی ہے. یا اللہ مکے پر لگی ہوئی ہے, مدینے پر نگاہ ٹکی ہوئی ہے, عزائم بہت خراب ہے, سازشیں بہت خراب ہیں. یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں.
ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تیرے سامنے صرف ہاتھ پھیلا سکتے ہیں یا اللہ، ہم تیرے سامنے صرف ہاتھ پھیلا سکتے ہیں یا اللہ۔ وہ تیرا گھر ہے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا اللہ، تیرے محبوب کا روزہ ہے وہاں پر یا اللہ، اس کی حفاظت فرما لے یا اللہ، تو اس کی حفاظت فرما لے یا اللہ۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما یا اللہ، مسجد اقصیٰ کو ظالمین کے چنگلوں سے نکال دے یا اللہ، مسجد اقصیٰ کو ظالمین کے چنگلوں سے نکال دے یا اللہ، نکال دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں یا اللہ لوگوں کے اوپر مت لا یا اللہ، مسلمانوں پر یہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے مت لا یا اللہ۔ ہم بہت گنہگار ہیں یا اللہ، واقعتاً ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن یا اللہ جتنے بھی گندے ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں یا اللہ، جتنے بھی گندے ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں یا اللہ، تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہیں یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرما یا اللہ۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام سے نواز دے یا اللہ۔ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، تا حد نظر وسیع فرما دے یا اللہ۔ بہت سارے لوگ قید و بند کی زندگی برسوں سے گزار رہے ہیں، کتنوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے دلارے بچوں کو کئی سالوں سے نہیں دیکھا ہے یا اللہ۔ کتنوں نے اپنی بیوی کو، ماں کو، باپ کو نہیں دیکھا ہے یا اللہ۔ بے قصور ہیں، ان کو عافیت کے ساتھ رہائی کے فیصلے فرما یا اللہ۔ کتنے علماء ہیں جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ، عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما یا اللہ۔ بہت سارے بزرگان دین اس وقت دنیا میں یا اللہ، انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے یا اللہ۔ وہ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں چل رہے ہیں یا اللہ، ان کو عافیت دے دے یا اللہ، ان کو عافیت دے دے۔ ان کے پاؤں کے نیچے کتنے فتنے دبے ہوئے ہیں یا اللہ، اگر وہ چلے گئے تو وہ فتنے باہر آ جائیں گے یا اللہ۔ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ تیرے محبوب نے بتلایا تھا قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں یا اللہ۔ ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ آ جائے گا یا اللہ۔ وہ ایمان کو لے کے چلا جائے گا، زندگی بھر ہم نے ایمان کے پیچھے محنت کی، اگر وہ چلا گیا تو کیا ہوگا یا اللہ۔ اس ایمان کی ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ایک مسجد اقصیٰ کے لیے 70,000 نے اپنی جانیں دے دی ہے یا اللہ۔ ہمارے ملک میں ساری مسجدیں داؤں پر لگی ہوئی ہیں، ہمارے ملک میں ساری عیدگاہیں داؤں پر لگی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں سارے مصلے داؤں پر لگے ہوئے ہیں، سارے قبرستان داؤں پر لگے ہوئے ہیں یا اللہ۔ ان کے جیسی ہمت نصیب فرما، ان کے جیسی قوت نصیب فرما، ان کے جیسے حوصلے اور جذبے نصیب فرما، ان کے جیسی ایثار و ہمدردی نصیب فرما، ان کے جیسا جگر نصیب فرما یا اللہ۔ ان کے جیسا دل اور یا اللہ، ان کے جیسے اخلاق اور حمیت اور غیرت نصیب فرما یا اللہ۔ صحابہ کرام کو تو اپنی شان بہترین بدلہ نصیب فرما یا اللہ۔ تیرے محبوب نبی کو اپنی شان نصیب فرما یا اللہ۔ انہوں نے ہمیں دین نہ بتلایا ہوتا یا اللہ، ہم وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے یا اللہ۔ کیسی کیسی چیزیں نبی بتلا کر چلے گئے یا اللہ۔ وہ تیرے محبوب کے صحابہ تھے، کیسی کیسی قربانیاں دے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے یا اللہ۔ وہ تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، فقہاء اور محدثین یا اللہ، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، تب جا کر ہم تک دین پہنچا ہے یا اللہ۔ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ۔ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام سے نواز دے۔ جو بزرگان حیات ہے یا اللہ، ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکتیں نازل فرما یا اللہ۔ جو چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما یا اللہ۔ قبر کا مرحلہ بڑا سخت ہے یا اللہ، قبر میں سب کو جانا ہے یا اللہ۔ ہم سے تو ایک چھوٹا سا گڑھا نہیں دیکھا جاتا، وہ قبر کا گڑھا 6 فٹ نیچے جانا ہے یا اللہ۔ ہم سے تو ایک چیوٹی کا ڈنک نماز میں ہو جاتا ہے تو پسند نہیں آتا یا اللہ۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم مکوڑوں سے ڈر جاتے ہیں یا اللہ۔ وہاں تو بچھو اور سانپ ہوں گے، اژدہے ہوں گے یا اللہ۔ اگر جوابات صحیح نہیں دیے تو جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، آگ کے شعلے ہوں گے یا اللہ۔ دنیا کی ایک آگ برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی آگ جو 3000 سال گرم کی ہوگی کیسے برداشت کر پائیں گے یا اللہ۔ اس آگ سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ قبر کے سوالات آسان فرما یا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما یا اللہ۔ ڈر لگتا ہے لائن میں کھڑے ہوں اور نبی کے پاس ہمارا نمبر آئے اور نبی یوں کہتے جا تجھے میرے طریقوں سے محبت نہیں تھی یا اللہ۔ اس وقت کہاں جائیں گے؟ کوئی گھڑی نہیں، کوئی جگہ نہیں، کہاں جا کر کھڑے رہیں گے یا اللہ۔ نبی کے طریقوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کو یا اللہ، ہم سب کو عافیت نصیب فرما یا اللہ۔ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہم میں سے جتنے ایسے ہیں جن کی جائز تمنائیں ہیں یا اللہ، پوری فرما
یا اللہ حرام تمناؤں کو کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ خیالات درست فرما، طہارت والی زندگی نصیب فرما، نجاست سے ہماری حفاظت فرما، موڑ موڑ پر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان نصیب فرما، جو کوتاہیاں ہوئی وہ مانگنے میں یا اللہ تو معاف فرما دیجیے، یا اللہ تو معاف فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی جئناک تائبین ولا تردنا خائبین، الہی جئناک تائبین ولا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔